بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران اور امریکہ کے بیچ ایک بار پھر فوجی جھڑپیں، سیز فائر کا نیا امتحان، صلح کی کوششوں میں پاکستانی وزیر تہران پہنچ گئے۔ ایران کے ریڈار سائٹس پر حملے کے بعد بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر IRGC کی بمباری، خلیجی ملکوں نے کہا صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ٹرمپ نے بات چیت کو ٹھپ کر دیا، ایرانی عہدیدار نے لگایا الزام، تناؤ میں اضافے کے بیچ امریکی صدر نے کہا ایران سے جلد باہر نکل جائیں گے۔ جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود لبنان میں اسرائیلی حملے، آفیسر سمیت 3 فوجی ہلاک، IDF نے کہا تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایران لبنان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت میں سودے بازی کے لیے استعمال کر رہا ہے، جوزفون کا الزام، ایران نے کہا صدر اصل دشمن کو پہچانیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، 5 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں 7 مہینے کے بچے کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ پوٹین نے زیلنسکی کی پیشکش کو رد کر دیا، کہا ملاقات کی کوئی وجہ نہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ماسکو کو جنگ ختم کرنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ آیا اور چھا گیا، ابھیجیت دپکے کی آمد سے ہلچل، جنتر منتر پر احتجاج میں ہزاروں جینزی شریک، FIR درج۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے ایک مرتبہ پھر خلیج میں ایک دوسرے پر حملے کیے۔ یہ جھڑپیں دونوں ملکوں کے بیچ سیز فائر کا نیا امتحان ہے۔ ایران کے فوجی مقامات اور امریکہ کے حملوں کے بعد تہران نے اپنے خلیجی پڑوسیوں بحرین اور کویت میں حملے کیے۔ پہلے امریکی فوج نے ڈرون حملے کا الزام لگاتے ہوئے ایران کے 2 ریڈار سائٹس کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد IRGC نے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر بمباری کی۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ اس نے خطے میں دشمن کے اڈوں پر حملے کیے۔ اس سے پہلے امریکہ نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب 4 ایرانی ڈرونز کو مار گرایا اور کیشم جزیرے اور ساؤتھ ایران کے گروگ میں سرویلنس ریڈارز پر حملے کیے۔ کشیدگی کے درمیان پاکستان کے وزیر خارجہ محسن نقوی صلح کی کوششوں کے سلسلے میں تہران روانہ ہو گئے۔ وہ ایرانی عہدیداروں سے تناؤ میں کمی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ سورسز نے بتایا کہ پاکستانی وزیر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے ایک پیغام میں سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ نقوی نے اس سے پہلے بھی ایران کے دورے کیے تھے۔ اس سے پہلے پاکستانی وزیر نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں رشیا، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزیروں کے ساتھ میٹنگز کی۔
ایک ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران کے $24 بلین کے فریز کیے گئے اثاثوں کے بارے میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے وارننگ دی کہ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور بعض ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویت اور بحرین ایرانی حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جمعے کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے ان دعووں کو غلط بتایا تھا کہ اس نے خلیج عمان میں امریکی جہازوں پر وارننگ شاٹس فائر کیے، جس کی وجہ سے امریکی جہاز انڈین اوشن میں پیچھے ہٹ گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ وہ خطے کے سمندروں میں آزادی سے کام کر رہے ہیں اور ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر عمل کر رہے ہیں. جنگ بندی ٹوٹنے کے اندیشوں کے بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ حالات اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جلد سے جلد ایران سے باہر نکل جائیں گے. وہ وسکانسن میں امریکی کسانوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کسانوں کو یقین دلایا کہ فرٹیلائزرز کی قیمتیں کم ہوں گی اور 4 مہینے پہلے کی سطح پر پہنچ جائیں گی. ٹرمپ نے کہا کہ ایرانیوں کے پاس اب صرف 21 سے 22% میزائلز ہی باقی بچے ہیں. IRGC نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رات 1:30 بجے امریکی جہازوں نے غیر قانونی طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی. وارننگ شاٹس کے بعد ایک جہاز پر حملہ کیا گیا اور اسے روکا گیا. دوسرے جہاز پیچھے ہٹ گئے. اسی واقعے کے بعد امریکی ڈرونز نے کیشم اور سریک میں حملے کیے. IRGC نے کہا کہ امریکی فوج کی جارحیت کے بعد ایران کی ہوائی فوج نے فوری کویت میں 2 ایئر بیسز اور بحرین میں US نیوی کے اڈے پر حملے کیے. کویت میں جن اڈوں پر حملے کیے گئے ان میں سے ایک علی السالم اڈا بتایا گیا ہے. IRGC نے یہ بھی وارننگ دی کہ بچوں کا قاتل دشمن اگر ایسی حرکتیں دہراتا ہے تو اسے اور بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. بیان میں کہا گیا کہ نتیجوں کے لیے امریکی دشمن ذمہ دار ہوگا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی فوج نے 4 ایرانی ڈرونز کو مار گرایا. ایران کے سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ ایران کے طاقتور ہونے سے مغرب کا پرانا ڈراؤنا خواب ایک حقیقت بن گیا ہے. ولایتی نے کہا کہ ایران مضبوط ہو رہا ہے اور حالات کی صورت گری کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پائیدار امن بے بنیاد دعووں کے بجائے طاقت کے بیلنس نظام میں پروان چڑھتا ہے. چہارشنبے کو بھی ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں. کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کے حملے میں ایک انڈین نیشنل ہلاک ہوا تھا اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. ایران کے اعلیٰ عہدیدار میجر جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت کو ٹھپ کر دیا ہے. رضائی نے امریکہ کو جنگ پھر سے شروع کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اس صورت میں جنگ کو خلیج فارس کے باہر پھیلائے گا اور جنگ انڈین اوشن، باب المندب، ریڈ سی اور بحر روم تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا کہ بال اب ٹرمپ کے کورٹ میں ہے. رضائی نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے ایران کے فنڈز ریلیز کرے. انہوں نے وارننگ دی کہ اگر جنگ پھر سے شروع ہوئی تو امریکہ اندھیری کھائی میں گر پڑے گا. کویت نے ایران کے تازہ حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے ذریعے ایران نے عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران شہریوں کی زندگیوں کی کوئی فکر نہیں کرتا. یہ حملہ تناؤ بڑھانے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. بحرین نے بھی ایرانی حملے کی مذمت کی. بحرین نے کہا کہ اس کا صبر کمزوری نہیں ہے اور ایران کو فوری حملے روکنے چاہیے. UAE نے بحرین پر ایرانی حملوں کو دہشت گرد کارروائی قرار دیا. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی حملے بحرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور اس کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں. UAE نے بحرین سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ بحرین کی سیکیورٹی اور استحکام کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے تمام فیصلوں کی تائید کرتا ہے. ایجپٹ نے بھی بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت کی. سعودی عرب نے بھی ایک مذمتی بیان جاری کیا. بحرین نے کہا کہ اس نے ایران سے فائر کی گئے 3 میزائلز اور کئی ڈرونز کو مار گرایا. بحرین کی فوج نے کہا کہ ایران سویلینز کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کر رہا ہے. اسرائیل نے لبنان میں حملے کرتے ہوئے کم سے کم 3 فوجیوں کا ہلاک کر دیا. واشنگٹن میں سیز فائر کے باوجود اسرائیل نے لبنان میں ڈرون اور ہوائی حملے کیے. لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی نے بتایا کہ بریگیڈیئر جنرل رینک رکھنے والے آرمی آفیسر اور ان کا ڈرائیور ان کی گاڑی پر حملے میں ہلاک ہو گئے. تائر ضلع کے جویا علاقے میں بھی ایک اور ڈرون حملہ کیا گیا. اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ لبنانی فوج پر حملے کی تحقیقات کر رہی ہے.
ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے لبنان کے صدر جوزف اون سے کہا ہے کہ وہ لبنان کے اصل دشمن کو پہچانے اور اس اصل دشمن سے لبنان کو بچائے۔ عباس ارغچی نے ایکس پر صدر جوزف اون کے ایک بیان پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران کو لبنان کا استحصال کرنا ہوتا تو وہ کافی پہلے کر چکا ہوتا۔ عباس ارغچی نے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی سے ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ حقیقی زندگی میں جئیں۔ ٹرمپ نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ سمجھوتے کے بعد سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے ملاقات ان کے لیے عزت افزائی کی بات ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جوزف اون کے بیان پر تنقید کی اور کہا کہ لبنان کے صدر اپنے دوست اور دشمن میں فرق کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے ایکس پر کہا کہ لبنان کے صدر اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سے پہلے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے لبنان کے صدر نے کہا تھا کہ ایران لبنان کو امریکہ کے ساتھ بات چیت میں سودے بازی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حزب اللہ کے المنار ٹیلی ویژن نے کہا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کو تازہ حملوں میں کئی دھکے پہنچائے ہیں۔ غازہ میں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے حملوں میں 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے اور 49 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کے قاتلانہ حملے میں شادی سے کچھ گھنٹے پہلے ایک دلہا شہید ہو گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,961 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور یروشلم میں کئی کارروائیاں کی۔ اس کے علاوہ ایک فلسطینی ٹاؤن میں یہودی آباد کار کی غنڈہ گردی اور فائرنگ میں 9 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ان یہودی آباد کاروں نے کاروں کو نقصان پہنچایا اور فلسطینیوں کے مویشی چرا لیے۔ اس دوران ہیبرون کے قریب اسرائیلی فوج کی گولیوں سے ایک 7 مہینے کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک کار پر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے یہ سانحہ پیش آیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل چیف ایگنس کلرمرڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو فوری غازہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو رہا کرنا چاہیے، جنہیں اسرائیل کی ایک جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ انہیں یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک دن پہلے یوکرین کے لیڈر نے پوٹین کے ساتھ فیس ٹو فیس بات چیت کے لیے ایک کھلا خط لکھا تھا۔ پوٹین نے اس خط کی زبان اور لہجے پر تنقید کی اور ملاقات سے انکار کر دیا۔ پوٹین کے جواب میں زیلنسکی نے کہا کہ رشیا ایک بار پھر جنگ کو چن رہا ہے۔ انسٹاگرام پر زیلنسکی نے کہا کہ وہ جنگ ختم کرنا نہیں چاہتے۔ پوٹین کے جواب سے دنیا میں لوگ مایوس ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا میں بحران کے درمیان انڈیا کی معاشی ترقی کو مضبوط بنانے کے لیے اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ارکان سے بات چیت کی۔ ان ارکان نے وزیر اعظم کو انڈیا اور دنیا پر ویسٹ ایشیا جنگ کے اثرات کے بارے میں بریفنگ دی۔ سورسز نے بتایا کہ اس میٹنگ میں زندگیوں کو آسان بنانے اور کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کے لیے مختلف ریفارمز پر بات چیت کی گئی۔ اکنامک ایڈوائزری کونسل ایک آزاد ادارہ ہے جو حکومت، خاص طور پر وزیر اعظم کو معیشت کے بارے میں مشورے دیتا ہے۔ میٹنگ میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے اور عالمی چیلنجز سے ابھرنے کی کوششوں پر غور کیا گیا۔ وہ آیا اور وہ چھا گیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے لیڈر ابھیجیت دپکے دہلی پہنچے اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتر منتر پر ایک بڑے احتجاج میں حصہ لیا۔ عوام، خاص طور پر نوجوانوں اور جین زی نے ابھیجیت کا جوش و خروش سے استقبال کیا۔ دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی کے خلاف ایک FIR درج کی گئی۔ FIR میں الزام لگایا گیا کہ کاکروچ جنتا پارٹی غیر ملکی فنڈز کا استعمال کر رہی ہے۔ ابھیجیت دپکے نے نیٹ پیپر لیک اور CBSE جانچ کے عمل میں دھاندلیوں اور بے قاعدگیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ہزاروں نوجوانوں نے پوسٹرز اور بینرز کے ساتھ جنتر منتر پر دھرنے میں حصہ لیا۔ ان میں زیادہ تر اسکول اور کالجز کے بچے اور نوجوان پروفیشنلز تھے۔ مشہور ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک نے بھی احتجاج میں حصہ لیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے وارننگ دی کہ اگر دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دیں گے تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومت کو وزیر تعلیم کو ہٹانے کے لیے شام 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، لیکن حکومت نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ابھیجیت دپکے نے بعد میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر احتجاج کی تصویریں اور ویڈیوز جاری کیے اور کہا کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ کاکروچ زمین پر نہیں آئیں گے۔ احتجاج کے موقع پر جنتر منتر، ایئرپورٹ اور آس پاس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
कॉकरोच जनता पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक रिमार्क के बाद तंजिया तौर पर यह मजाक में शुरू हुई थी और जेंजी की ऑनलाइन मुहिम में तब्दील हो गई और अब ये नौजवान मैदान में भी उतर आए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये तहरीक कोई ठोस शक्ल इख्तियार करते हुए बीजेपी या रिवायती सियासी पार्टियों को कोई चैलेंज दे पाती है या नहीं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर फौजी झड़पें, सीज फायर का नया इम्तिहान, सुलह की कोशिशों में पाकिस्तानी वजीर तेहरान पहुंच गए। ईरान के रडार साइट्स पर हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर IRGC की बमबारी, खलीजी मुल्कों ने कहा सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। ट्रंप ने बातचीत को ठप कर दिया, ईरानी ओहदेदार ने लगाया इल्जाम। तनाव में इजाफे के बीच अमरीकी सदर ने कहा ईरान से जल्द बाहर निकल जाएंगे। जंगबंदी समझौते के बावजूद लेबनान में इस्राएली हमले, ऑफिसर समेत 3 फौजी हलाक, IDF ने कहा तहकीकात कर रहे हैं। ईरान लेबनान को अमेरिका के साथ बातचीत में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जोज़फोन का इल्जाम। ईरान ने कहा सदर असल दुश्मन को पहचाने। गाजा में इस्राएली बर्बरियत, 5 फलस्तीनी जाँ बहक, मगरबी किनारे में 7 महीने के बच्चे को गोलियों से भून दिया गया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पेशकश को रद्द कर दिया, कहा मुलाकात की कोई वजह नहीं। यूक्रेन के सदर ने कहा मॉस्को को जंग खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है। वो आया और छा गया, अभिजीत दिप्के की आमद से हलचल, जंतर मंतर पर एहतजाज में हजारों जेंजी शरीक, FIR दर्ज। ये थी आपकी खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।